السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان، تاریخ پاکستان 1971 تا حال۔ اس لیکچر میں 100 سے زیادہ MCQs کو کور کریں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ لیکچر ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا دورانیہ 1971-77۔ کس نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کیا؟ جنرل یحییٰ خان نے۔ ملک میں کب مارشل لاء کا خاتمہ ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھال لی؟ 21 اپریل 1972 کو۔ عبوری آئین کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت کب سنبھالی؟ 1972 میں۔ بھٹو دور حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دیتے ہوئے کتنے اراکین پر مشتمل دستور ساز کمیٹی بنائی گئی؟ 25 اراکین پر مشتمل۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ادارہ کس کے دور حکومت میں قائم ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں۔ دولت مشترکہ سے منسلک ممالک پر کس ملک کی حکومت رہی؟ برطانیہ کی۔ دولت مشترکہ کی تنظیم کب قائم ہوئی؟ 1926 میں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی اصلاحات کا اعلان کب کیا؟ 1 مارچ 1972 کو۔ بھٹو نے نہری نظام زمین کی انفرادی حد ملکیت کتنی مقرر کی؟ 150 ایکڑ۔ بھٹو نے بارانی زمین کی انفرادی حد ملکیت کتنی مقرر کی؟ 300 ایکڑ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیمی اصلاحات کا اعلان کب کیا؟ 1972 میں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کب قائم ہوئی؟ 1974 میں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری کس کے دور حکومت میں دی گئی؟ بھٹو دور حکومت میں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کس شہر میں ہے؟ اسلام آباد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پرانا نام کیا ہے؟ پیپلز اوپن یونیورسٹی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو کن ممالک میں بھیجا؟ مشرقی وسطی کے ممالک میں۔ نجی تعلیمی اداروں، صنعتوں اور بینکوں کو قومی تحویل میں کس دور میں لیا گیا؟ بھٹو دور میں۔ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بے گھر افراد کو گھر فراہم کرنے کے لیے کتنے مرلہ اسکیم کا آغاز کیا؟ 5 مرلہ۔ پاکستان کے پہلے اور واحد سویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ پاکستان کا متفقہ آئین 1973 کس کے دور حکومت میں نافذ کیا گیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے۔ پہلی آئینی ترمیم کب عمل میں آئی؟ 1974 میں۔ پہلی آئینی ترمیم میں چاروں صوبوں کی حدود کے تعین کے علاوہ کس علاقہ کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا؟ فاٹا کو۔ دوسری آئینی ترمیم کب عمل میں آئی؟ 1974 میں۔ کس آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا ہرگز مسلمان نہیں ہے؟ دوسری۔ تیسری اور چوتھی آئینی ترمیم کس سال عمل میں آئی؟ 1975۔ کس آئینی ترمیم میں یہ کہا گیا کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کی ملکیت کو نقصان پہنچائے ملک دشمن ہوگا؟ تیسری۔
چوتھی آئینی ترمیم کے ذریعے اقلیتوں کے لیے قومی اسمبلی میں کتنی نشستوں کا اضافہ کیا گیا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے 6۔ پانچویں اور چھٹی آئینی ترمیم کس سال عمل میں آئی؟ 1976 میں۔ یہ کس آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ رکن قومی اسمبلی یا عام انتخابات میں حصہ لینے والے بیک وقت صوبے کا گورنر نہیں ہو سکتا؟ 6۔ آئین میں 7ویں ترمیم کب کی گئی؟ 1977 میں۔ قومی شناختی کارڈ بنوانے کا آغاز کس کے دور میں ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں۔ 1977 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب اختلاف کی کتنی جماعتوں نے اتحاد قائم کیا؟ 9۔ ذوالفقار علی بھٹو کو کس کے قتل میں سزائے موت دی گئی؟ نواب محمد خان۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کب افغانستان، چین اور روس وغیرہ کے دورے کیے؟ 1972 میں۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کس نے کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کب کیا؟ 1974 میں۔ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کب منایا جاتا ہے؟ 5 فروری کو۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کرنے کے بعد ملک میں کتنے روز کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا؟ 90۔ محمد خان جنیجو کو کب پاکستان کا وزیر اعظم نامزد کیا گیا؟ 1985 میں۔ 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے اور صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ محمد خان جنیجو اگرچہ غیر جماعتی اسمبلی کے رکن تھے مگر قریباً 2 ماہ کے اندر انہوں نے اپنے حامیوں کی مدد سے مسلم لیگ کے نام سے سیاسی جماعت بنا کر جماعتی سیاسی نظام کو بحال کر دیا۔ محمد خان جنیجو چونکہ جمہوری مزاج کے آدمی تھے اس لیے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کی زیادہ بن نہ سکی۔ دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے جس کی بنا پر جنرل محمد ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 582B کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے محمد خان جنیجو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور قومی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ 1985 میں آئین پاکستان 1973 میں 8ویں ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کو کئی اضافی اختیارات اور آئینی طاقت حاصل ہو گئی۔ یہ اختیارات آئین پاکستان کے آرٹیکل 58 میں شامل ہوئے جس کے تحت صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتا تھا جبکہ سینٹ کو تحلیل کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 582B کی روح سے صدر پاکستان وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو بھی فارغ کر سکتا تھا۔ محمد خان جنیجو کا تعلق پاکستان کے کس صوبے سے تھا؟ سندھ سے۔ آئین پاکستان 1973 میں 8ویں ترمیم کب کی گئی؟ 1985 میں۔ جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کی حکومت کو کب ختم کیا؟ 29 مئی 1988 میں۔ بارانی علاقوں میں سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا عشر وصول کیا جاتا تھا 10%۔ نہری علاقوں میں سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا عشر بنتا ہے 5%۔ زکوٰۃ ملک بھر کے بینکوں میں مسلمان کھاتہ داروں سے کاٹی جاتی ہے 1 رمضان۔ ملک بھر کے بینکوں میں مسلمان کھاتہ داروں کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے 2.5%۔ ملک میں شرعی عدالتوں کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ ضیاء دور میں۔ اس کے علاوہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں پاکستان میں معاشرتی اصلاحات کے حوالے سے بہت سے اور بھی اقدامات کیے گئے جن میں قرارداد مقاصد کو باقاعدہ طور پر دستور کا حصہ بنا دیا، ملک میں شرعی عدالتیں قائم کی گئیں،
غیر اسلامی قوانین کو تیزی سے اسلامی قوانین سے بدلنے کا عمل شروع کیا گیا۔ شرعی حدود آرڈیننس نافذ کیا گیا، جس کے مطابق شراب نوشی، چوری اور دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے اسلامی سزائیں نافذ کی گئیں۔ منشیات جیسی لعنت کے خاتمہ کے لیے صدارتی احکامات جاری کیے گئے۔ ملک میں نماز کے نظام کو باقاعدہ بنانے کے لیے متعدد اقدامات بھی کیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں زرعی اصلاحات کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ان میں زرعی پیداوار پر عشر نافذ کر دیا گیا۔ عشر کی شرح نہری علاقوں میں 5% اور بارانی علاقوں میں 10% تھی۔ کسانوں کو زرعی قرضے فراہم کیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے تعلیم کے حوالے سے بھی اقدامات کیے۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے مضامین کو گریجویشن تک لازمی قرار دیا گیا۔ خواتین کے الگ یونیورسٹی کے قیام کے لیے بھی اقدامات کیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو کی گئی۔ اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اسلامی شعائر کی ترویج کا کام کیا گیا۔ غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی طباعت کا بندوبست بھی کیا گیا۔ ملک میں خواندگی کی شرح میں اضافے کے لیے تعلیمی ترقی اور تعلیم بارگاہ کے پروگرام شروع کیے گئے۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق نے صحت کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات کیے۔ دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کے مراکز قائم کیے گئے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے سے طبی سہولیات کی فراہمی کا آغاز بھی کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے معاشی اصلاحات کے لیے بھی اقدامات کیے۔ 1980 سے زکوٰۃ کا نظام سرکاری سطح پر نافذ کیا گیا۔ یکم رمضان المبارک کو بینک کے مسلمان کھاتہ داروں کے اکاؤنٹ سے 2.5% سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی۔ سود سے پاک بینکاری کا نظام قائم کیا گیا۔ تمام بینکوں میں نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھولے گئے۔ کس آئینی ترمیم کے تحت صدر پاکستان قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا تھا؟ 8ویں 10ویں آئینی ترمیم 1987 میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ورکنگ کے کم از کم کتنے دن مقرر کی گئی؟ 130۔ سینٹ کے ارکان کی مدت کتنی تھی؟ 6 سال۔ 1979 میں کس ملک نے افغانستان میں اپنی افواج داخل کی؟ روس نے۔ امریکہ اور روس کے درمیان جنیوا معاہدہ کب طے پایا؟ 1988 میں۔ جنیوا معاہدہ کس ملک کے شہر میں طے پایا؟ سوئٹزرلینڈ۔ روس نے افغانستان سے اپنی فوجیں کب واپس بلائیں؟ 1989 میں۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت کا اختتام کب ہوا؟ 1988 میں۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کتنے ماہ سے زیادہ نہ چل سکی؟ 20 ماہ۔ جنرل ضیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بہاولپور سے واپسی پر فضائی حادثے میں 17 اگست 1988 کو جاں بحق ہو گئے۔ اس طرح جنرل ضیاء الحق کے 11 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے فوری طور پر صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا اور ملک میں قیادت کے بحران کو حل کیا۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان نے 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات منعقد کرائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کئی کثیر تعداد میں سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ انتخابات میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکز، صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح مرکز میں اور 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے 2 دسمبر 1988 کو حلف اٹھایا۔ پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد نے حکومت بنائی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے قیام کو حقیقی معنوں میں عوامی حکومت کی بحالی قرار دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں ملک میں بہت سی صنعتیں لگائی گئیں۔ آٹو موبائل اور ٹیکسٹائل کی صنعت نے ترقی کی۔ خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں۔ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے، ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بے نظیر بھٹو کی حکومت نے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا۔
محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کے پہلے دور میں 11ویں ترمیم 1989 میں پیش ہوئی۔ یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستوں کے حوالے سے تھی۔ یہ حکومت 20 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان نے بینظیر بھٹو کی حکومت پر بہت سے الزامات عائد کرتے ہوئے آئین کی دفعہ 5A2B کو استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ 1993 میں انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ پیپلز پارٹی نے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر وفاق، سندھ اور سرحد میں حکومت بنا لی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت اس مرتبہ زیادہ پر اعتماد اور مستحکم تھی۔ بینظیر بھٹو کی زرعی اصلاحات میں کسان بینک کے ذریعے کسانوں کو قرضے دیے گئے۔ زرعی ترقیاتی بینک اور دیگر کمرشل بینکوں سے کسانوں کو زرعی قرضے دیے گئے۔ زرعی قرضوں سے کسان بیج، کھاد اور فصلوں پر چھڑکانے والی ادویات وغیرہ خریدنے کے قابل ہوئے۔ عوامی ٹریکٹر اسکیم کے ذریعے سے کسانوں کو ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ ادارہ پلیسمنٹ بیورو کس نے قائم کیا؟ بینظیر بھٹو نے۔ بینظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہوئی 1988 میں۔ جنرل محمد ضیاء الحق فضائی حادثے میں کب جاں بحق ہوئے؟ 1988 میں۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے ملک پر کتنا عرصہ حکومت کی؟ 11 سال۔ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کون منتخب ہوئیں؟ بینظیر بھٹو۔ بینظیر بھٹو دوسری بار پاکستان کی وزیر اعظم کب منتخب ہوئیں؟ 1993 میں۔ انسداد پولیو مہم کس کے دور حکومت میں شروع ہوئی؟ بینظیر بھٹو کے۔ 1993 کے صدارتی انتخابات میں کون صدر مملکت منتخب ہوا؟ فاروق احمد خان لغاری۔ بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت کب ختم ہوئی؟ 5 نومبر 1996 کو۔ نواز شریف نے کتنے سالہ تعلیمی منصوبے کا اعلان کیا؟ 10 سالہ۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے خاتمہ کے بعد ملک میں نگران حکومتیں قائم کر کے 1990 میں یعنی کہ 1990 میں انتخابات منعقد کرائے گئے۔ ان انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد کے میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 1990 میں نواز شریف نے صنعتی پالیسی کا اعلان کیا۔ 1991 میں نجکاری کمیشن قائم کیا گیا۔ خسارے میں چلنے والے قومی اداروں کی نجکاری کے عمل کو آگے بڑھایا۔ 10 سالہ تعلیمی منصوبے کا اعلان کیا۔ کسانوں کی ترقی کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ لاکھوں اساتذہ کو تربیت دی گئی۔ نواز شریف کے اس دور حکومت میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے خود روزگار اسکیم شروع کی گئی۔ نوجوانوں کو 50,000 روپے سے 3 لاکھ تک قرضہ فراہم کیا گیا تاکہ وہ خود روزگار کا بندوبست کر سکیں۔ حکومت نے موٹر وے جیسے بڑے منصوبے شروع کیے جو بہت کامیاب ثابت ہوئے۔ حکومت نے ملک میں تعمیر وطن کے نام سے ترقیاتی پروگرام شروع کیا۔ غریب لوگوں کی مالی اعانت کے لیے میاں محمد نواز شریف حکومت نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے بیت المال کا محکمہ قائم کیا۔ کسی مزدور کی وفات کی صورت میں تجہیز و تکفین اور بیماری کی صورت میں مالی امداد کرنے کا اعلان کیا گیا۔ نواز شریف حکومت کے مختلف اقدامات کے باوجود یہ حکومت زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ کراچی اور اندرون سندھ میں سیاسی حالات خراب ہو گئے۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان تعلقات بھی خوشگوار نہ رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے 18 اپریل 1993 کو آئین کی شق 522B کا سہارا لے کر میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ اس طرح نواز شریف کی حکومت اپنے اختتام کو پہنچی۔ ملک میں جاری سیاسی کشمکش کی وجہ سے صدر غلام اسحاق خان کو بھی صدر پاکستان کا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ 1997 میں ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے، جس کے نتیجے میں مرکز میں میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم اور پنجاب میں میاں شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ محمد رفیق تارڑ کو صدر پاکستان بنایا گیا۔ اس طرح نواز شریف کو پنجاب اور مرکز میں مضبوط پر اعتماد فضا میسر آئی۔
حکومت نے 1998 کی مردم شماری کرائی جس کے تحت پاکستان کی آبادی 13 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ نواز شریف نے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کتنا قرضہ فراہم کیا؟ 50,000 سے 3 لاکھ۔ نواز شریف نے بیت المال کا محکمہ کب قائم کیا؟ 1992 میں۔ میاں محمد نواز شریف پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم کب منتخب ہوئے؟ 1990 میں۔ نواز شریف حکومت نے 10 سالہ تعلیمی منصوبے کا اعلان کب کیا؟ 1992 میں۔ پاکستان کے آئین میں 12ویں ترمیم کب کی گئی؟ 1991 کو۔ نواز شریف کی حکومت کو صدر غلام اسحاق خان نے کب برطرف کیا؟ 1992 اپریل۔ محمد نواز شریف دوسری مرتبہ کب وزیر اعظم منتخب ہوئے؟ 1997 میں۔ محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں صدر پاکستان کون بنے؟ محمد رفیق تارڑ۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے موٹر وے کا افتتاح کب کیا؟ 98 میں۔ 1998 میں مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ قریباً 13 کروڑ۔ قرض اتارو ملک سنوارو مہم کا آغاز کس نے کیا؟ نواز شریف نے۔ 13ویں اور 14ویں آئینی ترمیم کب عمل میں لائی؟ 97 میں۔ 15ویں آئینی ترمیم کب عمل میں آئی؟ 98 میں۔ 16ویں آئینی ترمیم 1999 میں کوئٹہ سسٹم کی میعاد مزید کتنے وقت کے لیے بڑھائی گئی؟ 20 سال تک۔ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کب لاہور آئے؟ 1999 میں۔ جنرل پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا کب خاتمہ کیا؟ 12 اکتوبر 1999 کو۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کر کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے اور 20 جون یعنی کہ 20 جون 2001 یعنی کہ 2001 کو صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں، ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا اور نئی انتظامیہ تشکیل پائی۔ جنرل پرویز مشرف نے سپریم کورٹ سے 3 برس کے لیے حکومت کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ انہوں نے ملک میں جلد انتخابات کرانے کا وعدہ بھی کیا۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے، بھارت کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں اور افغانستان میں خانہ جنگی کے باوجود پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر رہی۔ امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات کے باعث پاکستان اہمیت اختیار کر گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے صدر پاکستان کا عہدہ کب سنبھالا؟ 2001 میں۔ مشرف دور حکومت میں جی ڈی پی میں صنعتوں کا حصہ کتنا رہا؟ قریباً 13% رہا۔ خصوصی ایمبولینس سروس ریسکیو 1122 کس کے دور حکومت میں شروع کی گئی؟ پرویز مشرف کے دور میں۔ کس کے دور میں روشن خیالی اور اعتدال پسندی جیسی اصلاحات کا بہت چرچا رہا؟ جنرل پرویز مشرف۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں کس خاتون ڈاکٹر کو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا گیا؟ شمشاد اختر کو۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں پاکستان کے آئین میں 17ویں ترمیم کس سال میں کی گئی؟ 2003 میں۔ جنرل پرویز مشرف نے مقامی حکومتوں کا نظام کب نافذ کیا؟ 14 اگست 2001 میں۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 342۔ 2002 کے عام انتخابات میں خواتین کے لیے کتنی نشستیں مختص تھیں؟ 60۔ 2002 کے عام انتخابات کے لیے کتنی اقلیتی نشستیں مختص تھیں؟ 10۔ 2002 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے بنیادی تعلیمی اہلیت کیا مقرر ہوئی؟ BA۔ 2002 کے عام انتخابات کے بعد کون وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے؟ میر ظفر اللہ خان جمالی۔ میر ظفر اللہ خان جمالی کا تعلق پاکستان کے کس صوبے سے تھا؟ بلوچستان سے۔ 2013 اور 2017 کے دوران پاکستان کے کون وزیر اعظم رہے؟ نواز شریف۔
کس آئینی ترمیم کے تحت ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے بعد ملٹری کورٹس فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا؟ 21ویں ترمیم 2015۔